ناظرین، دنیا میں ایک وبا تیزی سے پھیل رہی ہے جو انتہائی خطرے کی شکل اختیار کر چکی ہے، یعنی الارمنگ سچویشن ہو چکی ہے اس وقت۔ لیکن اس کا سب سے زیادہ جہاں پر خطرہ ریکارڈ کیا گیا وہ کشمیر۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ ایک بی بی سی کی رپورٹ، یہ بی بی سی نے رپورٹ جاری کی ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ایم شور کہ یہ بی بی سی کی اپنی ریسرچ نہیں ہے، یہ ان کی ایک رپورٹ ہے جو وہاں کے جو پولیس افسران ہیں یا اعلیٰ حکام ہیں ان کے مطابق، اور وہاں کی ایک ڈاکٹرز کے مطابق، یعنی ڈاکٹرز تو نہیں کہہ سکتے، ایک ڈاکٹر کے مطابق یہ خبر نشر ہوئی ہے۔ تو اگر یہ سچ تو ہے، کیونکہ اگر 100% سچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اس سے 50% بھی یا 30% بھی کہیں تو ممکن ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کو تو میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ممکن ہے کہ وہاں پہ کوئی اور سازش وہاں پہ چل رہی ہے، کیونکہ حالات جیسے چل رہے ہیں، سن 2019 میں جو ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا، اس کے بعد جو ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے چل رہا ہے ابھی تک۔ تو اس کے مطابق میں اس خبر کی، بے شک بی بی سی کی خبر 100% شور ہوتی ہیں اور یہ مکمل ایک ریسرچ کر کے پھر اس رپورٹ اپنی دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی ریسرچ نہیں، یہ ان کی ایک رپورٹ ہے، وہاں پہ لوگوں نے جو ان کو بتایا تو یہ انہوں نے آگے اس کو نشر کیا۔ رپورٹ یہ ہے جناب کہ وہاں پر جو سول انتظامیہ اور پولیس افسران وہاں پہ تعینات ہیں، ان کے مطابق کشمیر میں منشیات اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، اس کا نشہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کے مطابق اس پر قابو پانا ناممکن ہو چکا ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں کہ وہاں کے جو حکام ہیں اور سول انتظامیہ اور جو سرکار کے، وہاں کی سرکار کے جو ملازمین ہیں، ان کے مطابق کشمیر میں منشیات پر قابو پانا ناممکن ہو چکا ہے۔ انتہائی خطرناک بات ہے اور بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، لیکن میں اس کو بالکل بھی اس حد تک میں نہیں مانتا، کیونکہ انڈیا کی اپنی جو ہے، انڈیا کی، میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا، انڈیا کی سب سے تقریباً 120 کروڑ کی وہاں پہ تقریباً آبادی ہے۔ تو یا 20 نہ صحیح، آپ 100+ کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پہ اتنی آبادی ہے، تو اگر وہاں پہ اتنی تباہی نہیں ہے تو کشمیر میں کیوں؟ میں اس کو اس لحاظ سے دیکھوں گا کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، مودی کی جو گورنمنٹ ہے، وہی نشہ جو وہاں کشمیر میں سپلائی کر رہی ہے، اور اس طرح سے کیونکہ وہ ہر طرح سے حربے استعمال کر رہا ہے بھارت، تو ممکن ہے کہ یہ بھی اس کا ایک اپنا کرتوت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو وہاں کی ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا نام ہے جناب، یہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں، زویا میر ان کا نام ہے۔ ان کے مطابق کشمیر میں منشیات کی لت ایک وبائی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میں نے باہر ملک سے جا کے تعلیم حاصل کی، لیکن میں اس وجہ سے واپس آئی کہ کیونکہ یہاں پر میری ضرورت تھی بہت زیادہ، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ بری طرح سے اس لت میں پھنس چکے ہیں، اس وبا میں پھنس چکے ہیں، اور اس وبا کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو دنیا سے چل بسے ہیں، نوجوان لوگ جو اب ان کے مطابق جو اچانک اموات کی شرح حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ صرف اور صرف منشیات کی وجہ سے اچانک اموات کی شرح تیزی سے بڑھ چکی ہے۔ لیکن مجھے اس بات کی بالکل بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بھارت میں اتنا زیادہ ریکارڈ قائم نہیں ہوا ابھی تک اچانک اموات کا، کسی دوسرے ملک میں اتنا زیادہ ریکارڈ نہیں ہوا اچانک اموات کا، لیکن آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں جگہوں پہ اچانک اموات کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب یا تو یہ جو ویکسین وہاں پہ لگوائی گئی تھی لوگوں کو، تو یا تو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی خورد و نوش کی چیزوں میں کوئی ایسی ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کچھ جو بھی ہے۔ لیکن کشمیر میں سوشل رپورٹ کے مطابق کشمیر میں دونوں حصوں میں اچانک اموات کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو
اب بھارت نے کیا کیا، ان کا کہنا ہے کہ جی یہ جو بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی منشیات یہاں پر آ رہی ہے کشمیر میں، یہ پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ جتنی بھی منشیات آ رہی ہے یہ پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام ماضی میں ایسے دعوے کی تردید کر چکے ہیں، یعنی اس طرح کے جو منشیات کی اسمگلنگ جو ہے اس کے دعووں کی تردید کر چکے ہیں وہ۔ پولیس کے مطابق 2019 میں 103 کلو ہیروئن ضبط کی گئی، جبکہ 2022 میں یہ مقدار 239 کلو تھی۔ وہاں کی سری نگر کی جو پولیس ہے اس کے مطابق کہ جو پاکستان سے ہیروئن اسمگل ہو کے یہاں پر آئی، پچھلے سال یعنی 2019 میں اس کا وہ جو تھی 103 کلو ہیروئن ضبط کی گئی، اور اس سال یعنی جو گزری سال پچھلے سن 2022 میں اس کی مقدار 239 کلو تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جس ملک میں 239 کلو ہیروئن جا رہی ہے تو وہاں پہ تباہی کے مناظر کیا ہوں گے۔ وہاں پر اس وقت جو ہیروئن کی قیمت ہے جناب کشمیر میں 7,000 روپے گرام ملتی ہے۔ ہیروئن 7,000 روپے گرام ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نشہ انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے پھیل رہا ہے کہ 90% ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے، جہاں پہ ماں باپ بہت زیادہ اولاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور انتہائی کھلا ماحول انہیں فراہم کر دیتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہونا کوئی حیران کن بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سمجھداری سے اس راستے پر لگایا جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے جی کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور وہ انہیں آپ جو خرچہ دیتے ہیں اس کا مکمل حساب لیں۔ یا اگر آپ بچوں کو خرچہ دے رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ایک دکاندار سے آپ بات کریں کہ جی میرا بچہ آپ سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ خریدے گا، تو اس کا آپ نے مجھے مکمل بایو ڈیٹا دینا ہے کہ اس نے کتنے پیسے خرچ کیے، کس چیز پر خرچ کیے، تاکہ اس کے پاس پیسوں کی مقدار زیادہ نہ ہو اور وہ اس طرح کی چیزوں میں نہ جا سکے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ چیز دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس بری طرح کی بیماری سے بچ سکیں، کیونکہ اس کا علاج ناممکن ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں کشمیر میں نوجوان وہاں کے حکام کے مطابق سن 2019 سے لے کے سن 2023 میں دنیا سے چل بسے ہیں، لیکن یہ بھارت کی ایک افواہی رپورٹ ہے جو انہوں نے BBC کو بتایا۔ تو کیونکہ یہ ان کی ایک من گھڑت خبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم بالکل مسترد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جس طرح سے نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کشمیر میں یا بھارت میں یا کسی بھی ملک میں نشہ کم ہو سکے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو امریکہ جیسے ملک میں یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو جن ملکوں میں اس چیز کا رجحان تیز ہو چکا ہے تو ان کی تقریباً معیشت جو ہے 50% تباہ ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم اس غفلت میں رہے تو ممکن ہے کہ دنیا اس چیز سے چل بسے، ختم ہو سکتی ہے دنیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنی بری چیز ہے یہ نشہ کہ یہ پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ رحم کرے جی، اور آپ مکمل ہوشیار ہیں اور اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اور کوئی بھی آپ کو اگر سگریٹ دیتا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی نشہ دیتا ہے تو آپ اس سے گریز کریں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ ایک بندے کی وجہ سے پورے کے پورے خاندان تباہی کی طرف نہ جائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔